الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ درود و سلام انسانیت کے معلم اعظم کائنات کے پیر و مرشد امام الانبیاء محبوب کبریا خیر البراء صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا پیغمبر رب عرش و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کے اللہ بے شمار منزل لا تعداد بے حد بے حساب درود و سلام نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر معزز سامعین حضرات، نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھی، باحیا باپردہ قابل احترام معززات محترمات میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اجلے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں اللہ کی توفیق کے نام اور ماں باپ اور دوست احباب دیاں دعاواں دے نال جس عنوان تے اظہار خیال کرن کا ارادہ رکھنا ہوں وہ ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اور آپ کے امام کے متعلق کچھ اظہار خیال کرنے کا ارادہ رکھنا ہم دعائیں کرنا کہ اللہ میں صحیح گانیاں دنال حق و صداقت دنال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ مینوں اور تہانوں سبنا حق سچ بات سن سنا کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کرنا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شخصیت میں اور پھر انہوں نے ایمان کا جائزہ لو اور پھر اپنے گریبان کے اندر نظر مار کر کے دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا کو مضبوط تھی اور ساڑھے ایمان کا کوئی حال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او میرے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہے جنہاں
میرے پیغمبر نے خود رب بولو مانگ کر کے لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا تو خود پڑھیا. حضرت عثمان نے کلمہ پڑھیا تو خود پڑھیا. حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھیا تو خود پڑھیا. اور دیگر صحابہ نے انہوں نے کلمہ پڑھیا تو خود ہی پڑھیا. پر قربان جاواں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شان. انہوں نے کلمہ پڑھیا کہ میرے پیغمبر کی دعا کو پڑھیا کہ میرے پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ دو چودراہتا مکے دے اندر نے ایک عمر بن خطاب ہے دوسرا عمر بن حشام ہے. انہاں دونوں چودھراں دے وچوں ایک چودھری مینوں دے دے. میرے پیغمبر نے خود دعا کی تے عمر بن خطاب کی قسمت کو اللہ نے جانن لگا دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو بعد اس دین اسلام سر عام کر دیتا گیا. پہلے میرے آقا جو کر رہے سن چھپ چھپا کے کر رہے سن، پر جب عمر بن خطاب آئے پھر علن اعلانیہ شروع ہو گیا. اور یہ میرے نبی دا صحابی جو مراد بن کر کے آیا میرے پیغمبر دی، جنہوں میرے پیغمبر نے رب کو مانگ کر کے لیا، مراد ہے میرے پیغمبر دی. جب یہ آئے تے کافرہ واسطے ایڈے کرہٹ بنے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی بڑی پیاری کی عکاسی کی تھی. اللہ کا قرآن ذرا غور کرنا اور اللہ کی توفیق شامل ہار رہی تو میں انشاءاللہ کثرت کے نال اللہ کا قرآن سناؤں گا. سننا ذرا رب کا قرآن. اللہ تعالی فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من
أكثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ دا قرآن ذرا غور کرنا نہ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معه تے پھر جڑے انہاں دے ساتھی نے نا اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت نے نا، کافراں واسطے بڑے کرہت نے نا، تے آپس دے اندر کس طرح رہنے نے رحماء بینہم، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر دے جڑے صحابہ ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام دے جڑے یار ہیں نا، جڑے میرے آقا دے ساتھی بنے ہیں نا، آپس دے اندر اس طرح نرم مزاج رہنے والے ایک کافرہ واسطے بڑے ہی سخت دل بن کر کے آئے ہیں نا. اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے کرفت ایڈے سخت دل سناؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ واسطے ایڈے کرفت سن، ایڈے سخت سن، گل کے تلوار میں آنوں پار کٹی پھرتے سناؤ. سونے ہمیں اجازت دے وہ میں ایڈی توہین لاتے ماناؤ، سونے ہمیں اجازت دے وہ میں سر قلم کرتے ماناؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ واسطے ایڈے کرخت بن کر کے آئے نہ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اے میرے پیغمبر دے صحابہ کافر واسطے بڑے سخت لینا ہو، آپس دے اندر کے ہو جانے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپس دے اندر بڑے پیار دے محبت دے غربت دے چاہت نہ رہنے والے ہو، کافرہ واسطے بڑے سخت لینا ہو. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے وقت آیا میرے آقا نے قتل کرن دے ارادے دنال کرو نکل آئے لینا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اپنی ساری رات تلوار تیز کرتے رہے، صبح اٹھ کر کے جا کر کے میں اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے قتل کر دینا ہے نا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن بن کے کرو نکلے لینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے بل آ رہے نا، رستے کے اندر انہوں سے آبی نعیم مل گئے آئے نا. میرے آقا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے نا، حضرت نعیم مل کر کے کہنے لگے عمر بن خطاب عمر ایک بیٹا صبح تلوار میں آنوں پار کٹیاں آتے کدھر دیا تیاریاں کیتیاں نہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسلمانوں دے پیر دا سر قلم کرنے واسطے جا رہے ہوں. کرو کالے واسطے نکلے ہیں میرے پیغمبر دا سر قلم کرنے واسطے. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے واسطے کرو نکل آیا ہے نا. حضرت نعیم رستے کے اندر مل گئے نا، کہنے لگے عمر
کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میں مسلمانوں دے پیر دا سر کرم کر نماز دے جا رہے ہیں انہیں تے ساڑھے کرم دے اندر لڑائیاں پوا دیتیاں انہیں ساڑھے گھر کے اندر لڑائیاں پوا دیتیاں بہن بھائی کو جدا کر دیتا بیوی بچیاں کو جدا کر دیتا ماں بہن بیٹیاں کو جدا کر دیتا ہے انہیں ساڑھے گھر کے اندر نواں دین لے آ کر کے چھڑ دیتا ہے انہیں ساتھ جدا کر دیتا ہے اج میں انہوں کامی مقام آئے اج میں انہوں ختمی کر کے آوانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی ہے نا حضرت نہیں ملے نا کہتے محن تلوار کی طرف کی چڑھائیا عمر نے کہ انہوں خبر نکائیا نام محمد بڑھیا نبی کے نبیا میں جا کے قتل کرا کہنا نہیں تگڑا ہو کے تو جاگنا کہنا نہیں تگڑا ہو کے تو جاگنا نبی دے جارا کو لوگ مار لکھاونا علی دے حمدہ دیمو مار مقامنا کو دونوں بہادر شک نہیں ہے کہنا عمر میں غصہ چڑھیا کس اندر کا عمر میں غصہ چڑھیا کس اندر کا جوش دے نال ہاتھ مچھاں تے پھردا میں آؤ کلا بڑے لشکر نو پھردا نامی کرنا میرے تائیں کہنا نہیں تینوں خبر نہ ساریا فاطمہ بہن تیری کلمہ پکاریا نالے شہید بڑھیا نبی دا یاریا تو پہلے سمجھا تو نہ تائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نہیں دس رہنے نا کہ عمر تگڑا ہو کر کے جائیں نا نبی کے چار ہونے دروازے کے پہرا دے رہنے ہو کہ میں نے اپنے گھر پر نظر مارنا ہو تیری بہن ہے کہ تیرے بہن نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جن کو قتل کر نوازتے جا رہے آئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا نا ایک ایتا ہو سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کی بہن ہوئے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے وہ تے جانی دشمن ہے اللہ نے پیغمبر کو مارن دے ارادے نال کرو نکلیا ہوا ہے اللہ نے پیغمبر کو مارنا چاہ رہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھیا واقعہ بہت لمبا کر میں تیرے سمجھانی چاہنا وانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر واپس چلے گئے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت فاطمہ عمر بن خطاب کی ہمشیرہ انہوں نے آ کر کے دروازہ کھولیا پہلے قرآن کو چھپا لیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ان چھپا لیا جلدی نال آ کر کے دروازہ کھولیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے نا حضرت عمر فرماتے ہیں فاطمہ کی پڑھ رہے ہو کی پڑھ رہے ہو سیدہ فاطمہ فرمان لگی کچھ نہیں کرتی ہیں گلیں ہی کر رہے تھے اسی نے گلیں ہی کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا نا اپنے حضرت عمر فاروق نے اپنے بھائیوں اپنے بہنوں حضرت سعید کو پکڑ لیا حضرت سعید کو پکڑ کر کے انہوں کی تلوار کا پار کرنے لگے ہیں کہ فاطمہ دوڑ کر کے اگے آ گئی سیدہ فاطمہ دوڑ کر کے آ گئی حضرت فاطمہ نے آ کر کے عمر بن خطاب کی تلوار کو اپنے ماتھے سے چل لیا غور کری گیا ایک نقطے کی بات سامنے آنے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنیں
آپ کی بہن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاوند کو بچاؤ واسطے جلدی دے نال اگے آ گئیاں حضرت عمر بن خطاب کی تلوار دا بار اپنے ماتھے دے کر لیا تے حضرت عمر فاروق دی ہل گئے اللہ عمر بن خطاب بھی ہل گئے کہ اے او فاطمہ ہے جدے کو رب پانی مانگتا تھا جدے میں قدیم پانی کی لیا کر کے سی دیتا اے وہ فاطمہ جدے جنہیں قدیاں کر کے مجھے کھانا تک نہیں سی دیتا اے وہ فاطمہ جد میں تارتے اندر آ جانا تھا اے فاطمہ چھپ جاتی تھی کدی میرے سامنے نہیں سی جاتی اے بھی کرنے والی میرے کو ایڈی میرے کو ڈرن والی تے اج کے جذبہ دے اندر کیوں آ گیا اج اے جذبہ دے اندر کیوں آ گیا کل تک کے میرے کو ڈرتی پئی سی کل تک کے میرے کو ڈر پئی سی کہ اج میری دربار کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے وجہ کی ہے اے اندر کوئی حکمت ہے او جناب تے گل نوں سمجھ نہیں ہوندے یہ گل کیوں ہوئی ہے جناب دا بات کو سمجھنا ہوندا ہے آخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر کے بیٹھ گئے تے سوچی پہ گئے کہ یہی فاطمہ نے کبھی مینوں پانی نہیں سی دیتا میرے سامنے نہیں سی کبھی آئی کہ آج میری تلوار کے سامنے آ کر کے کیوں کھڑی ہو گئی ہے کوئی وجہ اور کوئی ایسی طاقت ہے جنہیں انہوں نے بہادر بنا دیتا ہے آخر کار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گلاں چلدیاں جا رہی ہیں حضرت عمر فاروق دے دل دے اندر ایمان اترتا جا رہا ہے ادھر فاطمہ دسن رہی ہے ادھر دل دے اندر ایمان اتر رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں بہن لیا کوئی قرآن اللہ کا کلام تو مینوں لیا کر کے سنا دینا کہ بہن کہنے لگی عمر تو پلیتے عمر تو پلیتے او پاکے او رب کا کلام پاکے تو پلیتے نا تو ہاتھ لا سکتا نہیں لا سکتا تو مشرک ہے تو پلیت ہے تو کافر ہے تو قرآن نہیں چھو سکتا حضرت عمر فاروق فرمان لگے بہنیں میں نہیں چھوٹا تو ہی لے آ کر کے سنا دے چل میں نہیں پڑھتا تو ہی لے آ کر کے سنا دینا سیدہ حضرت فاطمہ نے آ کر کے قرآن چکیا لے آ کر کے سامنے رکھ دیتا تو ہماری ایٹا نکل آ گئی کہ اللہ کا قرآن پڑھنے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى فاطمہ نے قرآن پڑھتے سنایا عمر بن خطاب بہن نے عمر بن خطاب کو قرآن پڑھ کر کے سنایا ادھر قرآن سنی جا رہے ہیں ادھر ایمان داخل ہوئی جا رہے ہیں دوستاں قرآن دلوں کے زنگ اتار دینا قرآن سر کو بدر سے بہا کے لے جانا اگر کوئی قرآن کو پڑھے سی تو اس طریقے نال پڑھے جس طریقے کے نال سمجھ آئے یعنی کہ ترجمے کے نال پڑھے عمر بن خطاب عربی سن وہ عربی سن انہوں نے پتا سی کہ انہاں الفاظاں کے ترجمے کی تب تے ایمان کرنا گیا تب تے سمجھ آئی تے اج اسی پنجابیاں پاکستانیاں سانو عربی دی لغت دا پتہ نہیں جب قرآن کو ترجمے پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ نے کی حکم دیا
اس واسطے دوستا قرآن پڑھیا کر، پاویں تھوڑا ہی پڑھیا کر لیکن ترجمے کے نال پڑھیا کرنا. حضرت عمر فاروق نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ادھر قرآن بھائی بہن کر رہی ہے، عمر کے دل کے اندر ایمان جا رہا ہے نا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے نہیں بہنے ہن چھڈ دے سارا کچھ، ہن چھڈ دے سارا کچھ، چل اس دربار کے اندر چلیے نا جدھر تینوں ایمان ملیا ہے نا اوتھے چل گئے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں خطاب کی تھی، تو اگر ایمان دے نہیں آ سکتا نہ آنا، تو اگر کفر دے پکے تے میں اسلام دے پکی آنا. تو میرے پیغمبر کا دشمن ہے، تو میرے پیغمبر کو معلومات نکلے آئے، میں تیروں اوتھے لے جانا، میں تیروں اوتھے لے کر کے جانا. کی وجہ ہے کہ ایسا نہ ہوئے تو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو میرے پیغمبر کو تکلیف نہ دے دے، میرے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہذا میں تینوں اس طرح نہیں لے کر کے جانا. حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر ایمان اتر چکا سی اور ایمان دی چنگیاری جوش مار رہی سی. دوستا جب دل کے اندر ایمان کی چنگیاری پھٹ جائے اور دل کے اندر توحید کی چنگیاری پھٹ جائے نا، پھر رب کعبہ کی قسم کھا کر کے آنا وہ بجھتی نہیں، وہ پھر بجھتی نہیں، وہ پامڑی بن رہا ہے. کیوں بھائی؟ اور توحید ایک ایسی چیز ہے جس سے دل کے اندر ایک نکی جی چنگیاری پھٹ پڑی، پھر وہ بندہ پیچھے ہٹا، پھر وہ توحید نو چھڈ کے کسی ہور پاسے جانا. کہ عمر بن خطاب کے دل کے اندر توحید کی چنگیاری پھٹ پئی ہے، ایمان کی چنگیاری پھٹ پئی ہے نا. کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نا اور مینوں لے چل اللہ کے پیغمبر کے کول نا. کہ بہن کہنے لگی تو میرے پیغمبر کا دشمن ہے، شاید تو جا کر کے میرے پیغمبر کو کام دے نا، میں تینوں ہی لے کر کے جانا. کہ اہل دل نے کیا ہے اپنا انصاف دینا، دیکھو دلیاں اپنا انصاف دینا، دیکھو دلیاں فاطمہ بہن بنیا مسکان تو میریاں عمر نے بابا تو میں پیچھا کھولیاں سابے دے نال کنڈ بہن کس کے مارتی چوٹ حبیب والی سینے میں اٹھار دیا. حضرت عمر فاروق نام دیا لے کر کے میرے آقا اکرم سے آبی دے کر کے اندر لے آؤ. حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں نا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دروازے سے کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا پہرا دے رہے ہیں. اچانک نظر پئی کہ حضرت عمر بن خطاب دے آ کر کے کہنے لگے سونیا محبوبہ بار عمر بن خطاب آ رہے ہیں، بار عمر بن خطاب آ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا حضرت امیر حمزہ اجے 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئے. عمر بن خطاب 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے چند دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق کا سنیا جلدی جناب اپنی تلوار میں آؤ بار کر لیا کہ کہنے لگے اللہ کے نبی آج یہ عمر آیا ہے پوری حجت دلال کہ میری تلوار ہونا مقابلہ کرے گی، میں اپنی تلوار کا سر تک تو چڑھا کر دے آگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے چاچا عمر آ نہیں رہا، عمر
بلوایا جا رہا ہے. عمر آپ نہیں آ رہا. میں پہلے دسیا ہے نا ہر صحابی نے آپ ہی کلمہ پڑھا ہے. عمر نے کلمہ پڑھا کہ میرے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے پڑھا ہے. میرے پیغمبر نے رب کو مانگ کر کے لے آئے نا کہ میرے آقا فرماتے ہیں چاچا عمر آپ نہیں آ رہا. عمر کے میں بلوانے ماناؤ. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے لینا کہ میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے عمر بن خطاب کا استقبال کرتا اور دوڑتا. غور کری ذرا ہر ایک کا مقام بکھرا بکھرا ہویا کرتا ہے. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے جب دعا کر کے لے آیا رب کو مانگ کر کے لے آیا کہ جدوں جڑی چیز بندہ مانگ رہا ہوئے نا اللہ وہ چیز عطا کر دے پھر خوشی نال بندہ نہال ہو جاتا ہے. پھر خوشیاں آپ ہی چڑھتیاں نے. پھر خوشیاں آپ ہی لپٹدیاں نے. میں رب کو آج منگی ہے میں اللہ نے عطا کر دی ہے. اسی طرح میرے پیغمبر کو خوشی ایسی ہوئی. میرے پیغمبر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے نا کہ جگہ دے پیر اٹھ کے سینے نال لایا دشمن کو رونے کو مرید بنا لیا. گوٹے نال گوٹا لاتے اور کول بٹھا لیا. عمر نو چودر مل گئی علی درباری جھوک حبیب والی سینے اٹھا دیا کہ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہا ہے نا. ادھر حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا. ادھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. بعض محدثین نے لکھا عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے وضو کا حکم دے دیتا. 40 صحابی 39 صحابی عمر بن خطاب کو پہلے اسلام قبول کرنے والے 39 صحابی نے 40واں حضرت عمر بن خطاب کہ میرے آقا علیہ السلام نے حکم دے دیتا نماز کی تیاری کرو. صحابہ وضو کرنا شروع ہو گیا کہ عمر بن خطاب فرمان لگے سونیا ایک ہی کرنا ہے ہوں بھی کرنا. کہ میرے آقا فرماتے ہیں عمر اللہ کی عبادت کرن لگے اللہ کی عبادت کرن لگے اللہ دے سامنے جھکن لگے. حضرت عمر فرماتے ہیں سونیا ارکم دے کر دی تارا ارکم دی. حضرت ارکم سے آپ ہی نے کر دے اندر میرے آقا موجود تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں سونیا عبادت رب دی کر ارکم سے آپ ہی دا یہ نہیں ہو سکتا. اور عبادت رب دی کرنی ہے نماز رب دی پڑھنی ہے ایک ہر ارکم دا ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. سونے ہوں عبادت اللہ دی کرنی ہے نا تے بیت اللہ تے جا کر کے کرنی ہے. سونے ہوں رب دی عبادت بھی ارکم صحابی دے کرچ نہیں ہوئی. ہوں رب دی عبادت ہوئے گی تے بیت اللہ تے جا کر کے ہوئے گی. میرے آقا فرمانے نے عمر مشرکین مکہ نے سانو روک رکھے آئے کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار میں ہمیں باہر کر لی. فرمان لگے سونیا کہ میرے اسلام لے آتا فائدہ کی میرے اسلام لے آتا فائدہ کی جی آج بھی اسی چھپ کر کے نماز پڑھنی ہے نا کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق نے نال لے لے کر کے بیت اللہ کی طرف چلے گئے نا جا کر کے بیت اللہ کے دروازے سے کھڑے ہو گیا. کہنے لگے مکے والے جنہیں اپنی بیوی نو رنڈیا کروانا ہے جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہے جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے ہیں نا آ جائے. اج عمر کی
تلوار کا مقابلہ کر لوے کسے نو جرت پئی کسے نو جرت نہیں ہوئی کیوں عمر بن خطاب ایڈا جگرے والا بندہ ایڈا جگرے والا بندہ سناؤ ایڈا بہادر بندہ ایڈے جگرے والا بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹاٹ تے ایک گوری تے یعنی کہ کھڑے ہو جاتے رہو اسی 10 بندے مل کر کے عمر دے پیراں تے نو ٹاٹ نہیں سی کھچ سکدے ایڈے جگرے والا ایڈے بہادر بندہ نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا دا امتی بنے میرے آقا نے رب کو من کر کے لیا انہیں بھی انتہائی کر دیتی جب میرے پیغمبر نے رب کو من کر کے لیا جنہوں میرے پیغمبر نے رب کو من کر کے لیا اور پھر اللہ دے پیغمبر کا کلمہ پڑھن تو بعد پھر انہیں بھی میری قادتا ہو انہیں بھی پھر اخیری کر دیتی ہو سنیا ہوں انہوں بھی قتل کر دے وانگا انہوں بھی قتل کر دے وانگا انہوں بھی مار دے وانگا کوئی تھوڑے کرتے کرے کوئی بولے جیسے سونے چلو ہوئی چل دے آنا اسے بات قرآن نے کیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے نا انہاں دے صحابہ نے جڑے انہاں دے صحابہ نے والذین معه اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑے سخت اے ہو جا سخت عمر بن خطاب بنے ایڈے سخت بنے اسے کہنی دیر بھی نہیں کرن دیتی اگر تھوڑی دیر ہوئی ہے کلمہ پڑے ہوندہ کو ساڑھے ورگا انہیں کہنا سے اچھا سمجھنے یا کسی کو مار دے کیوں بھائی اتنے ہی ہونا تو چلے یار چلے کوئی یہ ہو رہے ہیں پھر تحقیق کریں گے پتا کریں گے کچھ لازم کریں گے کہ پھر اگلی باری بات کریں گے اور وہ کیا ہو جاتی وہ کافرہ پاتے سکت اللہ دینا معاہو اشداء علی الکفار انہیں خودوں تلوار بار کرنے انہوں ہی تلوار میں آنوں بار کرنے سونے نہیں اصل کو بات ہے بڑا کرا نہیں پہلے چلو ہم دیوی جمال پڑھنے سے دردیاں جاتے پڑھنے اللہ کے ہوئے توفیق کرنا اللہ ساڑھے خزانے سے کتوں خالی ہیں ساڑھیاں جوڑیاں خالی ہیں پر تیرا خزانہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ کو اپنے رسول اپنا کرتا ہے اللہ کی زیادہ کرا دے تو میرے کو کچھ اللہ سب صبرہ کو عطا کر دے اللہ نے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب نام لے کر کے اللہ کے اندر چلے گئے نا جا کر کے کہنے لگے اگر کسی نے اپنے بچے جلدی کرانے لے کسی نے اپنی بیوی رضیہ کرانا ہے آ جائے آج عمر کا مقابلہ کر لگے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے اندر کوئی بھی نکلے کوئی بھی نہیں نکلے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے پیغمبر نے مان کر کے لے آئے جنہوں میرے پیغمبر نے رب کو دعا کر کے لے آئے رب نے سامنے ہاتھ بلند کر کے رب نے کو دعا کی اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام کو عزت مل گئی ہے یا عمر بن خطاب نال مل گئی ہے یا عمر بن حشام نال مل گئی ہے اللہ وہ ایمان دعا دے تو ایک میں دے دے اللہ نے عمر
بن خطاب کی قسمت کو چاکن لگا دیتا. حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے کہ میرے پیغمبر نے ایسے جان شان سے آگے بڑھنا کہ ہر قدر میرے پیغمبر کا دفاع کرتے رہے. قدر میرے پیغمبر کی دفاع کرتے رہنا کہ میرے پیغمبر کو کسی نے کچھ کیا کہ عمر بن خطاب نے سوائے تلوار نکالا تو اور کچھ کیتا. اور دوستا یہ ہو جا پکا ایمان عمر بن خطاب دا. بڑی پیاری ایک حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دو بندے آ گئے. بڑی مشہور روایت ہے کل سمجھان لگا. حضرت عمر فاروق کے کو دو بندے آ گئے. ایک نام نہاد مسلمان ہے تے ایک یہودی ہے. ان دونوں کا تلوار سے جھگڑا ہو گیا ہے. آئے میرے پیغمبر کے کول کہ میرے پیغمبر نے ایک حق فیصلہ یہودی نے حق کے اندر کر دیتا. تلوار کا فیصلہ یہودی نے حق کر دیتا. ایک رنگ نام پر سینا ایک رنگ تو مسلمان بھی سینا تو مسلمان نہ لباس پہنایا سینا. یہ آکر کے کہنے لگا بیٹا لے لے نبی نے فیصلہ دے دیتا ہے پر مینوں یقین نہیں ہو رہا مینوں تسلی نہیں ہو رہی. چل اسی ایک نظر سانجی آپ اشرف دے کولو وہ یہودی چلو اسی ادھر چلتے ہیں. یہودی کہنے لگا نہیں ادھر لے جاؤ ایدا کرتے ہیں اس نظر ثانی عمر بن خطاب کو جا کر کے تلواریں لے آئے. عمر بن خطاب کے رستے سامنے گھر کے اندر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر فاروق باہر نکلے یہ پہلے اپنی بڑک مار دی دوڑی مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں کرتا. اب ذرا ساڑھے آتے لو چکا واسطے ہمیں جو بھی لوڑی کوئی مسلمان کا خیال نہیں تلوار میری دیتی ہے کوئی مسلمان کا خیال نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں گل کی ہے کہنے لگا تلوار میری ہے کہ دے یہودی کو دیتی ہے. تلوار میری ہے دے یہودی کو دیتی ہے نا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے اچھا چلو میں کاٹا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اندر داخل ہونے لگے تے یکدم یہودی بول گیا. حضرت عمر فاروق اندر داخل ہونے لگے تے یکدم یہودی بول گیا. یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرن تو پہلے ایک گل سن لینا یہ فیصلہ تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق کے اندر کیتا ہے. میرے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق کے اندر کیتا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق نے ایسی گل سنی غصے کا لال پیلے ہو گئے فوراً اندر داخل ہو گئے نا جا کر کے تلوار میں ہم پار کٹی آ کر کے ماری بہت منافق کا سر درد کر دیتا. اے یور اشدھا والکفار کافرہ بانتے بڑے سکت ہے نام نے حاصل مسلمان تھی لیکن میرے پیغمبر تھی بات کے یقین کیتا. میرے پیغمبر دے فیصلے دے پکا نہیں ہویا. میرے پیغمبر دے فیصلے دے اختلاف کر دیتا. صبح مگر رولا پہ گیا نا کہ جناب عمر نے ایک مومن مسلمان مار دیتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہر نفرہ بھی نفر سے بدلے نفر کٹیا جائے نا لہذا عمر نے خطاب کو ساڑھے حوالے کیتا جائے. اسی اسی کون آنے میرے پیغمبر پریشان میرے آقا پریشان ہو گیا. کیوں رب کو مان کے جو لے آتی پریشانی میں سوال پہ بڑھ گئی. اللہ
بیمار ہو گئے کہ اللہ نے آسمان کو کیمرہ ماریا اور تصویر کے جگہ سامنے رکھ دیتی ہو سونے علامہ وربک لا یؤمنون اللہ یحکمک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم اللہ رب العزت نے فرمایا سنیا جڑا تیری گل نہیں مندا جڑا ہر فیصلے دے اندر تینوں اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتا تیرا رب اپنی کبریائی کی قسم جو کر کے کہنا پلا پر رب اللہ نے بے شمار قسمیں اسلام چاہتیاں نے قرآن کے اندر 18 مقامات کے اللہ نے قسمیں چکیاں نے لیکن اللہ نے اپنی ذات کی قسم نہیں چکیا نہیں جب عمر بن خطاب کی باری آئی اللہ نے اپنی ذات کی قسم جو دیتی ہے سونے تیرے رب ہون کی قسم فلا وربک لا یؤمنون او بتا مومن نہیں ہو سکتا جنہیں تیرے ہر فیصلے کے اندر تینوں اپنا حاکم تسلیم نہیں کیتا دوستا پتہ یہ لگا پیغمبر دی گل تے چونکہ چنانچہ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے جتنے میرے پیغمبر کی بات آ جائے سب کچھ ختم کوئی کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا میرے پیغمبر جھوٹا ہستی ہے ہی کوئی نہیں کہ ہے ہی کوئی کوئی میرے پیغمبر کی ہستی ہے کہ اونا کی گل سے بھی نظر شامل ہوئے حضرت عمر فاروق نے فیصلہ اسے وجہ تو کیتا سی کہ میرے پیغمبر کی بات میں اختلاف کر کے میرے پیغمبر کی بات سے بھی نظر شامل ہو گئی اجنا ساڑھی عدالتہ نے ایک لاج کھڑے آگا تجھے پھر بھی کر تیسری پھر بھی کر دی وہ کتنا تو بچا دے پر میرے پیغمبر کا فیصلہ ہٹا لے اوتھے کوئی اختلاف نہیں اللہ رب العزت نے یہی عمر بن خطاب کو امام مقام عطا کیا کہ اللہ نے امیر المومنین نکلے رہنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف رہ گیا صحابہ کہنے لگے عمر ابو بکر جی تسی جتنے مرد سے پہنچ گئے ہو اپنی زندگی کے اندر ہی فیصلہ کر جانا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں میرے تو بعد عمر بن خطاب امیر المومنین ہوئے گا عمر بن خطاب امیر المومنین ہوئے گا کہ سارے لوگ پریشان صحابہ پریشان ابو بکر ایڈا کا حضرت جنہوں سوائے اور لانو ہو رہا نہیں ادھرا گل کرتے تونا لانا ملتا ان کو ساڑھا امیر المومنین بڑا لگائے پر یہ حکمت رب جانتا ہے یہ میری دل کوئی پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی گل نہیں جب عمر دے کندھیاں تے خلافت دا بوجھ پے گا عمر آپ ہی نرم ہو جائے گا آپ ہی نرم ہو جائے گا نا پھر وہی عمر بن خطاب جڑا گل گل تے توڑا لانا پھر آئے یہی عمر بن خطاب ادھی رات نو مدینے دی گلیاں دے اندر مومناں دا پہرا دیندا پھر آئے جدھے کو کیسے اور کس طرح ڈرتے پھر رہے 22,55,000 مربع میل کا حکمران ادھی دنیا میں فتح کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حافی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کا ایک غلام ہے
جدا نام ابو لولو فروز مجوسی ہے نا اگلی پوجا کرنے والا ایک چکیاں بناتا ہے آٹا پینے والی چکیاں بناتا ہے نا حضرت عمر فاروق کے کول آیا آ کر کے کہنے لگا عمر جی ابو موسیٰ میرے مزدوری تھوڑی دیتا کہ میرے پوتر تو بہت ہی لینا ہے کاروبار جسیا سارا حضرت عمر فرمانے ہیں کہ تیرے کم دے لحاظ نال کوئی زیادہ نہیں یہ اگ لگ گئی کہ عمر بن خطاب نے میری قبول کیوں نہیں منیا میری سائر کیوں نہیں ماری حضرت عمر فرمانے ہیں ابو لولو ایک چکی میلو بھی بنا کے دے کہنے لگا امیر المومنین یہ ہو جی چکی بنا کر کے دیوانا جدی دنیا پوری دنیا کے اندر پہ جائے گی اینا کہہ کر کے اٹھ کے چلا گیا حضرت عمر فاروق فرمانے ہیں اے بندہ جڑا جا رہا ہے مینوں قتل کی دھمکی دے کر کے چلا گیا ہے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین کی منہ پکڑ لئیے دیکھ کتنے نرم ہوئے صحابہ کہنے لگے سونے کو پکڑ لئیے حضرت عمر فرمانے ہیں عمر دا قتل اجازت نہیں دینا کہ انہیں اجے جرم کیتا ہی نہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے ایڈے نرم ہو گیا حالانکہ پتہ ہے مینوں قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے پھر بھی عمر بن خطاب نے انہوں پکڑیا نہیں صبح فجر کی ٹائم ہویا نا وہ بیمار پہلے مسجد کے اندر آ گیا ہے ممبر کے پیچھے آ کر کے چھپ گیا دو داری کھنجر دے کولے دونوں پاسے منہ بنے ہوئے نے کٹن دا آیا دونوں پاسے بنے آئے ایک دو داری کھنجر پکڑے آ کر کے ممبر کے پیچھے آ کر کے چھپ کے بیٹھ گیا وہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا کے تشریف لے آئے حضرت عمر فاروق صلی امامت کے پہنچے ایک بیمان اندر باہر نکلے جلدی جناب انہیں پیر در پیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا پیر کے اندر خنجر مارے حضرت عمر فاروق کا پیٹ چاک ہو گیا آنتریاں باہر آ گیا آپ جلدی جناب عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے ہیں حضرت عمر فاروق نے پکڑ کر کے مسلح امامت سے کھڑا کر دیتا آپ اسے ڈر گئے دوستا غور کریے 22,52,000 مربع میل کا حکمران سامنے تڑپن گیا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں 22,52,000 مربع میل کا حکمران وہ بھی عمر بن خطاب سامنے تڑپن رہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک بیمان جلدی جناب باہر کو نکلے آنا ایک 5-6 اور صحابہ بھی زخمی کر دیتا نا ایک صحابہ نے ایک صحابی اگر مسجد نبی کے دروازے سے کوئی اثر داخل ہویا نا ایک باہر نکلے آئے نا انہیں اپنی چادر اٹھا کر کے ابو لولو مجوسی نے اسے چھوڑ دی یہ پتہ لگ گیا ہوتا کھڑیا گیا انہیں کوئی خنجر اپنے پیٹ کے اندر مار کر کے وہ تھے خودکشی کر رہی حضرت عمر فاروق اٹھا کر کے گھر کے اندر بٹھایا گیا حضرت عمر فاروق خود پیش کیا گیا حضرت عمر فاروق کی طرح پیتے نے آنکھیں کھانی باہر آ گیا حضرت عمر فاروق تھوڑی بھی ہوش آئی تھوڑی بھی ہوش آئی نا فرمان لگے جنہیں میرے مارے جنہیں میرے سے قاتلانہ حملہ کیتا ہے وہ کون ہے کوئی مسلمان چلے نا جیسے آپ نے دسیا امیر المومنین جی وہی ابو لولو فروز
ابو لولو مجوسی جینا حضرت عمر فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کسی مسلمان دے حق کو قتل نہیں ہوا. دوستا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا, پھر ایٹی طاقت دکھائی اسلام کو. اگر قلبے واسطے میرے پیغمبر نے منگیا تھی نا تو عمر بن خطاب نے منگیا تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عبد الرحمن جاؤ اما عائشہ صدیقہ کے کو چلے جاؤ نا, جا کر کے کہو نا ایک حجرے کے اندر دو قبریں ہیں, ایک حضرت میرے آقا کی ہے نا, ایک نال دوسری قبر ابو بکر صدیق کی ہے نا. اگر اجازت ہوئے انہاں جنازوں میں جگہ مل جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عمر کوئی بول ہوتا کہ میں نام کر دیتی. عبد الرحمن اگر کوئی بول ہوتا تو میں نام کر دیتی, کیوں میرا دل سی کہ میں اپنے باپ اپنے خاوند سے بالکل نام کرتا. ایک پاسے باپ نال اللہ دے پیغمبر اینا نال دی جگہ ایتے بیان دے بناواں, پر عمر تو اوے جنہوں میرے پیغمبر نے رب کو منگ کر کے لیا تینوں میں نام کر سکتی نہیں کر سکتی نا. ہمارا عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دیتی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عبد الرحمن جب میں فوت ہو جاؤں, جب میں دنیا سے چلا جاؤں, پھر میری میت لے جا کر کے حجرہ صدیقہ سے پاؤں رکھ دے نا, پھر اجازت منگیا جائے, پھر اجازت منگیا جائے کہ ہمارا عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دیتی پھر روضے کے اندر دفن کر دیا جائے, نہیں دے جنت البقیع کے اندر دفن کرے آئے. جب لاشا لے کر کے پہنچے کہ حضرت عبد الرحمن اما جان سے بہت چلے گئے نا, اما جان رون لگ گئی کہ رونے اور کہنے لگے عمر میں تینوں اپنے دے فوقیت دے دیا, تو میرے سے زیادہ حقدار ہے, لہذا عمر بن خطاب کو دفن کر دیتا جائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جس طرح سے دل ہونا ایسے ہی قبر میں جاؤ, ایسے ہی قیامت والے دن جنہیں اکٹھے ہوں گے. اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا میرے پیغمبر کی مراد بن کر کے آیا, سارے مرید نے آپ ہی آئے نے میرے پیغمبر کا اگر منگیا میرے پیغمبر نے تو عمر بن خطاب کو منگ کر کے لے آئے. اللہ نے دعائے اللہ ساڑھے دنوں کے اندر بھی بے ہو جائے ایمانی جذبہ پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.